बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अदालत उज़्मा हम आए हैं और प्रोसीडिंग्स आज की सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अदालत उज़्मा इस केस के बारे में जल्द से जल्द फ़ैसला देगी और पूरी कौम जो इस वक्त स्टैंड स्टिल है और हर ज़िंदगी का हर शोबा बिल्कुल जामिद हो गया है, उम्मीद है कि अदालत उज़्मा का फ़ैसला जल्द से जल्द आएगा ताकि इस वक्त जो कौम को माशी नुकसान हो रहा है जो कि पौने 4 साल में अपने इंतहा को पहुंच चुका है, और इमरान नियाज़ी की माशी बर्बादियाँ, माशी तबाहियाँ, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क ला खड़ा किया है जिसमें मिस गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की बना पर आज पाकिस्तान दिहाइयों पीछे जा चुका है। इमरान नियाज़ी की मिसाल एडोल्फ हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। वो हिटलर नाजी था और ये इमरान नियाज़ी हैं। 1933 में जिस तरह आप जानते हैं कि जब जर्मन राइक्सटाग यानी पार्लियामेंट में आग लगी थी तो हिटलर ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो कम्युनिस्ट हैं और उनके हवारियों ने ये आग लगाई है, और उसकी आड़ में यानी नाजी जर्मनी में उसको मसलत कर दिया अपने आप को। यही काम इमरान नियाज़ी ने 3 अप्रैल को किया और अपने हवारी डिप्टी स्पीकर के ज़रिए एक लिखा हुआ फ़ैसला आइन और कानून के सरीहन ख़िलाफ़, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, अदालत उज़्मा का जो फ़ैसला है उसका हम सब, आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है या उससे इत्तफाक हो सकता है, लेकिन हम सब अदलिया का एहतराम करने वाले हैं। तो मैं कह ये रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी ने 3 अप्रैल को आइन को सबोटाज किया, आइन को तोड़ दिया और अपने एक हवारी डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी स्पीकर जो 2 साल से स्टे ऑर्डर पे था, एक आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के इमरान नियाज़ी को गैर आइनी तौर पर स्टे ऑर्डर देने की कोशिश की। और आज आप देखें कि पूरी कौम एक वर्ता हैरत में है। और फिर जिस तरह गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए, मैंने उस दिन भी इसी प्लेटफॉर्म पे ये कहा था और पूरी कौम का ये मुतालबा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले हुए हैं उनको कौम के सामने लाया जाए, और जिस तरह इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने 197 ऑनरेबल मेंबर्स को गद्दार का सर्टिफिकेट बांटा है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशरे में एक और जहर घोला गया है जिसका खात्मा कोई आसान काम नहीं। और अगर हमने इस तरीके से ज़िंदा रहना है या इलेक्शन में जाना है तो हमें ये कबूल नहीं। हम इंशाअल्लाह इसका हर जगह, हर मौके, हर गांव, हर करिया में मुकाबला करेंगे। और मैं फिर आज मुतालबा करता हूँ, इमरान नियाज़ी तो झूठा, ही इज़ एन एब्सोल्युटली फ्रॉड। जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, ही इज़ एन एब्सोल्युटली फ्रॉड, उसकी मैं बात क्या करूँ। आज अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है तो आइन को बचाना होगा। आज अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की हुक्मरानी को हमने बालादस्त करना होगा। आज अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना होगा। आज हमने पाकिस्तान को बचाना है तो पार्लियामान की अजमत को बहाल करना होगा, क्योंकि यही अदलिया, ये आइन, कानून और पार्लियामान की कोख, यहाँ पर तो चलें एक झूठा, एक फ्रॉड लेटर ले आए। पंजाब में कौन सा लेटर था जिसकी बना पर पंजाब में कल अपना PMLN के कैंडिडेट तमाम हमारी मुतहदा ऑपोजिशन के सपोर्ट के साथ और जहांगीर तरीन ग्रुप की सपोर्ट के साथ, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और अलीम खान के ग्रुप की सपोर्ट के साथ इनका मैं शुक्रगुजार हूँ,
اور تمام متحدہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی مین لیڈ میں ان کے 7 ووٹ ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. دوسرے انڈیپینڈنٹس کا شکر گزار ہوں کہ 199 ووٹس کل پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو وہاں پر ملے ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی ثبوت چاہیے؟ یہاں پر 197 ووٹ تھے جس سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو شکست فاش ہوئی، اور وہاں پر کل 199 ووٹ جو آئے سامنے، جو کہ منیمم جو تعداد ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے 186، اس سے 11 ووٹ، اس سے بلکہ 13 ووٹ زیادہ تھے. تمام تر حربوں کے باوجود جس طریقے سے پارلیمان میں کل پنجاب اسمبلی کو خاردار تاروں سے بلاک کر دیا گیا، دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، پولیس کا بیجا استعمال کیا گیا، دھونس اور دھاندلی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور ہم سب پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن قائم اور دائم ہے. اور انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے جب ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی اور جنہوں نے آئین کو توڑا ہے ان کو قرار کی سزا نہیں مل جاتی. بہت آج کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ سنا دیا جائے گا، اور جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر کوئی جو غداری کا الزام جو ہے جھوٹا جو لگایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی، اس کی آئینی جو ہے وہ تصحیح ہو جائے گی اور عدالت کی جو ہے اس کے اوپر مور لگ جائے گی، مور ثبت ہو جائے گی. میں 1-2 سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم سے کہ 7 مارچ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ خط موصول ہوا جس کی بنیاد پہ آپ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. 200 اراکین کو، قومی اسمبلی کے جو کروڑوں عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. 7 مارچ کے بعد 25، 26، 27، 28، 29 مارچ کو آپ ان تمام غداروں کے دروازوں پہ جا کے ان کی دہلیز پہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے. ایم کیو ایم کے پاس آپ کراچی گئے، ان کے آفس میں گئے، آپ کے گورنر صاحب سندھ کے اور 7 دوسرے بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے رات جو ہے 3، 3:30 بجے جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے پاس گئے. آپ ان غداروں کے پاس جو ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے ڈالے رہے. آپ خالد مکسی کے پاس جو رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، ان کے پاس گئے، ان سے ترے منتیں کی ووٹ کے لیے. آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں؟ اس وقت غداری کا لیبل ان پہ لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا، 20-21 جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے، آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، باپ کی جگہ ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے. تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، آئین شکنی ہوئی. چلیں یہاں تو ہم غدار تھے، وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں. اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے، صرف آپ کا حق ہے. آپ جس وقت امریکہ گئے تھے، آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا، ڈونلڈ لو صاحب کو. اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا؟ جب آپ نے 21 دسمبر کو
ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو آپ نے بلایا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کی عوام کی کہ اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں. پاکستان کی عوام جو ہے تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے. آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ، اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں کٹھی ہوئی ہے. یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی. انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں. 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، مہنگائی میں رل گئے ہیں، بے روزگاری میں رل گئے ہیں. ایک وعدہ بتائے جو اس نے پورا کیا ہو، ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درآمد ہوا ہو پچھلے 4 سال میں. یہ شخص جھوٹا ہے، فراڈیا ہے. اس نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ شخص جو ہے اس کی محب الوطنی، میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن جب ہمیں غدار کی کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شہادتیں ملیں گی. ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا. اللہ تعالیٰ ورڈکٹ جو ہے پاکستان کے حق میں آئے، پاکستان کے عوام کے حق میں آئے، پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے، آئین کے دوام کے حق میں آئے، آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے، قانون شکنی کے خلاف آئے، اداروں کے حق میں آئے، ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے، جو ایوان، وہ مضبوط ہو. وما علینا الا البلاغ.